اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 50 سے آج ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 49 میں بات یہ ہو رہی تھی کہ 48 اور 49 دونوں میں کہ یہ کہتے ہیں وہ عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو، تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہو عذاب کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا عذاب میں لاؤں گا، میں نے یہ کہا تھا کہ عذاب اللہ بھیجیں گے، تو اللہ تمہاری مقررہ مدت جب پوری ہو جائے گی جس کا اللہ ہی کو علم ہے وہ کتنی ہے، تو پھر عذاب بھی آ جائے گا، اور جب عذاب آ جائے گا نہ تم ایک لمحہ تاخیر کر سکو گے نہ تم ایک لمحہ تقدیم کر سکو گے۔ اسی بات پر آگے بات بڑھائی جا رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کل کہیے ان سے ارأیتم، تم نے اس بات کو دیکھا ہے، غور کیا ہے، ان اگر اتاکم آئے تمہارے پاس، عذابہ اس کا عذاب، بیاتن رات کو، بے یہ تے بیت سے ہے نا، رات کو کہتے ہیں، او یا نہارن دن کے وقت، ما کیا ذا کچھ، یستاجلو جلدی کریں گے، عین جیم لام سے ہے، منہ اس سے، المجرمون مجرم، قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن ماذا یستعجل منہ المجرمون، آپ ان سے پوچھئے اچھا ذرا غور کر کے مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے اوپر عذاب آ جائے اللہ کا رات یا دن کے کسی حصے میں، تو اس عذاب میں ایسا کیا ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو؟ یعنی اگر عذاب آ جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی نا، خاتمہ، تو کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ خاتمے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے غور و فکر کے لیے، تم اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کو آمادہ اور تیار نہیں ہو، اور الٹا تم لوگ یہ چاہ رہے ہو کہ فیصلہ کر دیا جائے۔ فیصلہ اگر ہو جاتا ہے، اور فرض کریں کہ فیصلے میں مومنین بھی مارے جاتے ہیں، ہو گیا، لیکن اس سے تمہیں کیا حاصل وصول ہوگا؟ ٹائم اپ ہو جانے سے تو کسی کو بھی فائدہ نہیں نا، فائدہ تو سب کا مہلت میں ہی ہے، تو کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ چلو تمہیں وقت دیا گیا، اس میں غور و فکر کر لو۔ دیکھیں ایک سنجیدہ انسان جو ہے کسی بھی چیز کے معاملے میں اگر وہ سنجیدہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سست ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ غور و فکر کرنا چاہتا ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے نتائج دیکھنے کے بعد شامل ہونا چاہتا ہو، تو وہ کیا چاہے گا؟ مجھے تھوڑا وقت مل جائے، تھوڑا سا وقت مل جائے، میں دیکھوں کہ جو پہلے لوگ شامل ہوئے انہیں کیا فائدہ ہوتا ہے یا کیا نقصان ہوتا ہے یا کیا چینج آتا ہے۔ تو پھر اگر وہ دیکھتا ہے کہ ہاں چینج اچھا ہے، فائدہ مند ہے، تو شامل ہو جاتا ہے، نہیں سمجھ آتی تو پھر وہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ چلو لے آؤ، تباہی کر دو، برپا ختم کر دو سارا کچھ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نان سیریس بیہیویئر ہے نا، نان سیریس بیہیویئر، کچھ بھی نہیں، بس ایسی باتوں کی باتیں ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ میاں بیوی میں تعلقات اچھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر میاں بیوی میں تعلقات خراب ہیں، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو جو سنجیدگی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ یا تو مل بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیتے ہیں یا پھر مل بیٹھ کے طلاق پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ روز لڑتے ہیں، روز کہتے ہیں مجھے طلاق دے دو، چھوڑ دو، اور مار پیٹ کے میاں الگ چلا جاتا ہے، بیوی الگ، رہتے بھی اکٹھے ہیں، وہ نان سیریس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ہر وقت دھمکی کیا ہوتی ہے؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تو یہ نان سیریس بیہیویئر ہے، دھمکیاں دینا، ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا اور اکسانا، تو یہ ہمیشہ نان سیریس بیہیویئر ہوتا ہے، ڈرامہ کرنے والے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے۔ جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں زندگی کے متعلق، وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت ملے اور ہم صحیح فیصلہ کریں، بس اتنی سی بات ہے۔ یہی یہاں بھی ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے کہ چلو ایک گروہ تو وہ ہے جو ایمان لے آیا، ایک گروہ وہ ہے جو نتائج پر غور و فکر کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ جیسے باقی عرب تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ اچھا کون غالب آتا ہے، قریش میں سے اور ان لوگوں میں سے، کیونکہ وہ قریش کو ہمیشہ سے اللہ کا قریبی سمجھتے آئے تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد بندے تھے جنہوں نے اٹھ کر کہا کہ قریش تو سخت گنہگار ہے کیونکہ اللہ کے گھر کو یہ شرک کا مرکز بنائے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ منتظر تھے کہ دیکھیں قریش غالب آتے ہیں کہ یہ آتے ہیں، جو غالب آئے گا اللہ کے گھر پر وہ سچا ہوگا۔ جب مسلمان غالب آئے، پہلا غلبہ تو شو ہو گیا صلح حدیبیہ میں، تو آپ دیکھیں حدیبیہ کے بعد ہی کئی قبائل مسلمان ہو گئے، اور جو ابھی منتظر تھے انہوں نے فتح مکہ کے بعد فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ایسے ہی ہے۔ تو آپ دیکھیے انہوں نے انتظار کیا تسلی کے ساتھ۔ اب قریش نہ ایمان لا رہے تھے
نہ انتظار کرنے ہی پر آمادہ تھے، کیونکہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بارہا رکھ چکے تھے. یہاں تک کہ یہ بات عتبہ بن ربیعہ نے بھی ان سے کہی تھی کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم. بھیجا تھا نا عتبہ بن ربیعہ کو، آپ نے سیرت میں پڑھا ہے کہ جاؤ تم محمد سے بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تو عتبہ بن ربیعہ آیا، اس نے آ کر بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سنی. ساری بات سننے کے بعد اس کے سامنے قرآن کی کچھ آیتیں تلاوت کی. تو عتبہ خاموشی سے اٹھ کر واپس آ گیا اور پھر آ کر اپنے لوگوں کو کہنے لگا کہ جو بات میری محمد کے ساتھ ہوئی ہے اور جو کلام میں نے اسے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ نہ وہ جادو ہے نہ وہ شعر ہے، وہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. میرا مشورہ مانتے ہو تو یوں کرو کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ غالب آ گیا تو ہمارا ہی قبیلہ غالب آئے گا، اور اگر وہ دوسروں کے ہاتھوں مارا گیا تو ہمارا کام دوسرے کر دیں گے. یہ کہا تھا اس نے. اور یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار کہی کہ ٹھیک ہے تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے، اوکے تم اپنے رستے پہ چلو، مجھے میرے رستے پہ چلنے دو. مگر یہ نہ تو ساتھ دینے کو تیار تھے اور نہ ہی انتظار کرنے کو تیار تھے، کیونکہ معقول ہر آدمی کے سامنے یہی دو راستے ہوتے، یا وہ قبول کرتا ہے یا وہ کہتا ہے اچھا مجھے سوچنے دو، میں دیکھوں گا، غور کروں گا، پھر جو میرا دماغ کہے گا وہ کروں گا. اور جاہلانہ رویہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر سوچے بغیر سمجھے جوتا اٹھایا اور مارنا پیٹنا جھگڑنا شروع ہو گیا، ہے نا. ان کا یہی رویہ تھا. خود تو تشدد کرتے تھے، مارتے پیٹتے تھے. جب اس بات پر سمجھایا جاتا تھا کہ بھئی تم لوگ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو، کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈکیتی کی ہے، کوئی غلط کام کیا ہے، خالی اپنی مرضی کے مذہب کو اپنایا ہے نا، تو تم کیوں ان لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، کیوں ہمیں ستا رہے ہو؟ تو پھر جواب یہ ملتا تھا اچھا تم اگر اللہ کے پیارے ہو تو عذاب لے آؤ ہم پر. ہم جب تمہیں ستاتے ہیں مارتے ہیں عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ عذاب لے آؤ، فیصلہ ہو جائے. تو یہ تو پھر نہ ماننے والی باتیں ہیں نا. یہ بتائیں کس قسم کی باتیں ہیں کہ آپ کسی کو کہیں نا قرآن پڑھو تو وہ آگے سے کہتا ہے قرآن پڑھنے سے ہدایت نہیں آتی، ہدایت تو مرشد دیتا ہے، ولی تو وہ ہوتا ہے نظر ڈالتا ہے تو بندہ بدل دیتا ہے نا. یہ اس قسم کی بات ہے کہ جو کچھ ہو نا عقل سے سوچ کر نہ ہو، معجزاتی طور پر ہو جائے. لہٰذا ہمیں خود سوچ کر فیصلہ نہ لینا پڑے. دنیا میں سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ لینا. لہٰذا ہمیں فیصلہ نہ لینا پڑے بلکہ کیا ہو ہمارے ساتھ معجزاتی طور پر فیصلہ ہو جائے. تو اسی نان سیریس بیہیویئر کو یہاں بیان کیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ اچھا تم لوگ نہیں مان رہے، میں نے تم لوگوں کو مہلت دی ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، دیکھو جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ایک مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے، اس فرق کو محسوس کرو. اسلام کے مان لینے سے ان میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس تبدیلی کو دیکھو اور اس پر غور و فکر کرو. مگر تم لوگ ایک رٹ ڈالے ہوئے ہو کہ عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ. اگر عذاب آ جاتا ہے کسی بھی وقت تم پر، تم سب مر جاتے ہو، تو کیا حاصل وصول ہو جائے گا؟ کیا فائدہ ہو جائے گا؟ تو مہلت طلب کرو اللہ سے. عذاب مانگنے سے کیا ہوگا؟ تو اس میں ہمیں ایک وسیع المعنی درس دیا گیا ہے. خیر مانگنی چاہیے. ہم بڑی جلدی شر کی طلب کرنے لگتے ہیں. اپنے بچوں سے ہم تنگ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تم سے جان چھڑائے، اللہ دفع کرے ان کو، یہ وغیرہ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. اللہ سے خیر مانگے، کیونکہ اگر ہمارے ہی بچے دور چلے گئے وہ بھی روگ ہمارا ہی ہے، ان کے پیچھے بھی رونے ہم نے ہی ہے بیٹھ کر. تو بجائے اس کے کہ ہم برائی مانگیں ہم خیر مانگیں، ہم خیر مانگیں. اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. ان کو پتا تھا کہ ان کے بیٹوں نے ہی ان کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کچھ کیا ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں دعا مانگی کبھی بیٹھ کر کہ اللہ جی ان کو ان کے کیے کی سزا دے. وہ اپنے سارے بیٹوں کے خیر ہی مانگتے رہے. تو پھر اللہ نے سارے ہی بیٹے واپس لوٹائے، 2 فزیکلی اور 10 مینٹلی اسپرچولی واپس آئے. وہ ذہنی اور روحانی طور پر باپ سے دور تھے نا، وہ واپس آئے. اور پھر اللہ نے سارے بھائیوں کو بھی یکجا کر دیا، فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی. الحمدللہ. اور دیکھیں اللہ نے پھر ایسا ماشاءاللہ قبول کیا کہ یہودا کی اولاد کو سب سے زیادہ برکت بھی دی. کسی کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا. لادی کے خاندان کو، ایک بیٹے کا نام لادی تھا، اس کا اولاد بنی لادی کہلاتی ہے. تو بنی لادی کو توریت کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی. یعنی ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کام ملا، سارے بیٹے چنے گئے، کسی کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا. یہ دعاؤں کا نتیجہ تھا. اگر وہ یہ دعا مانگتے بیٹھ کر کہ اللہ جی ظالموں کو سزا دے اور میرے بچے مظلوم جو ہیں ان کو مجھ سے ملا دے، تو پھر 10 ریجیکٹ ہو جاتے، پھر صرف 2 سلیکٹ ہوتے. مگر انہوں نے کہا کہ اللہ سب کو ہدایت دے، تو اللہ نے پھر سارے بیٹے واپس کر دیے. تو خیر مانگنی چاہیے. یہی بات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی کہ جب طائف کا محاصرہ اٹھایا
تو لوگوں نے کہا طائف والوں کے لیے بد دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ طائف والوں کو ہدایت دے, انہیں میرے پاس لے آ, اور اللہ نے یہ دعا منوان قبول کی. لہٰذا طائف کا جو سردار عبدیہ لیل تھا وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور مسلمان ہوا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب طائف والوں نے پتھر بھی برسائے تھے اور جبرائیل آپ کے پاس آئے تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے حکم دے تو میں انہیں پہاڑوں کے درمیان پیس دوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی طائف والوں کے لیے دعا ہی کی تھی. تو ایسی دعاؤں کو پھر اللہ کیسے رد کر سکتے ہیں؟ تو بس اللہ رب کریم نے طائف کو مسلمان کر دیا. اب طائف کو تباہ کیا جا سکتا تھا, طائف کا تباہ ہو جانا بہتر تھا یا یہ کہ طائف آج بھی آباد ہے اور 1450 سال گزر چکے ہیں, طائف کا ایک ایک بندہ مسلمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی یہی بات فائدہ مند تھی اور طائف والوں کے حق میں بھی یہی بات فائدہ مند تھی, ہے نا. تو فائدہ مندی کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ خیر طلب کرنی چاہیے, خیر طلبی کی دعائیں مانگنی چاہیے, تو پھر اللہ خیر ڈال دیتے ہیں. پھر اس کی ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں, حضرت زکریا علیہ السلام, انہیں پتا تھا میری بیوی بانجھ ہے, انہیں پتا تھا میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اتنا بوڑھا کہ میری ہڈیاں سیدھی کھڑی نہیں رہتی, 92 سال ان کی عمر ہو چکی تھی عمر, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری, وہ اللہ سے دعا مانگتے رہے. اور یہ بات ان کی دعا میں اللہ نے کوٹ کی سورہ مریم نے کہ اللہ میری بیوی بانجھ ہے, میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میری ہڈیاں گلنے لگی ہیں, لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں, مجھے ایک وارث عطا فرما جو انبیاء بنی اسرائیل کا وارث ہو, کہ ایک بیٹا دے اور بیٹا بھی وہ دے جو نبی ہو. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے سم ٹائم کہ ان کو اتنا اللہ پر اعتماد تھا کہ کوئی ذریعہ نہیں تھا نا, بیوی بانجھ اور کنفرم بانجھ میڈیکلی, خود وہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ ان سے سیدھا کھڑا نہیں رہا جا رہا تھا, ہڈیاں کھلنا یہی ہوتا ہے نا. اب دیکھیں کتنا قد ہوتا ہے, 6 فٹ کا قد ہوتا ہے, جب بوڑھے ہوتے ہیں تو 4 فٹ کے رہ جاتے ہیں. ان کی بھی یہی کیفیت ہو گئی تھی بیچارے کی, بوڑھے ہو چکے تھے. اس پر وہ کہنے لگے کہ اس عمر میں بھی میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں, مجھے ایک بیٹا دے, اور بیٹا بھی مجھے وہ چاہیے جو انبیاء بنی اسرائیل کا وارث ہو, یعنی نبی ہو. تو پھر اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا دیا. اس شدید اعتماد ہی کا نتیجہ ہے, اور اللہ نے خود کہا ہم نے زکریا کی خاطر اس کی بیوی کو ٹھیک کر دیا. تو اللہ رب کریم نے یحییٰ دیا, اور پھر کیا کہا, یحییٰ کا نام ہم نے خود یحییٰ رکھا ہے, اس سے پہلے کبھی کسی کا نام یحییٰ رکھا نہیں گیا. ایسا بیٹا دیا. یہ اعتماد کا نتیجہ ہے. پھر اسی طرح حضرت مریم میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ نے بیٹا اللہ کی راہ میں دینا تھا, تو بیٹا نہیں ہوا تو انہوں نے بیٹی اللہ کی راہ میں دی اور کہا اللہ جی اسی کو قبول کر لیں. اب اس سے پہلے کبھی کوئی لڑکی اس طرح اللہ کی راہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے نہیں دی گئی تھی, مگر اللہ نے اس بچی کو قبول بھی کروایا اور ان سے وہ کام لیا جو دنیا کا کوئی مرد نہیں کر سکتا. کوئی مرد عیسیٰ کو جنم نہیں دے سکتا تھا, عیسیٰ کو ماں ہی چاہیے تھی. لہٰذا مریم کو اللہ نے وہ مقام دیا جو دنیا میں کسی بھی انسان کو نہیں مل سکتا, کسی مرد عورت کسی کو نہیں مل سکتا. یہ دعاؤں اور خلوص کا نتیجہ. تو دعاؤں سے نہیں گھبرانا چاہیے, دعا کرتے رہیے اور اعتماد سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب دعا کرو تو اللہ پر اعتماد کے ساتھ کرو, یوں مت کہو اللہ اگر تو چاہے تو یہ کر دے, تو چاہے تو وہ کر دے. سمجھ آئی؟ یعنی یہ شک والی دعا نہ کرو, پورے اعتماد کے ساتھ مانگو. کیوں نہیں دے گا, وہی دینے والا ہے, وہ دے گا, اور وہ دیتا ہے, بہت کچھ دیتا ہے. جب مجھے استھما ہوا تو سب سے پہلے جو میری ورٹیکل کارڈ تھی نا وہ متاثر ہوئی, اور مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پڑھانا بند کر دیں. تو میں نے اللہ سے یہی دعا مانگی, میں نے کہا اللہ جی یہ تو سب زندگی کے حصے ہیں, جو بھی بیماری ہے جیسے بھی ہے میں راضی ہوں, لیکن میرا کام نہ متاثر. اور یہ دعا بہت مانگی, لیکن الحمدللہ اس وقت سے اب تک مجھے اس کے لیے کسی خاص میڈیسن کی کبھی ضرورت نہیں پڑی. کبھی ہو جاتا ہے کہ تھوڑا بہت چلو گلا خراب ہو گیا, لیکن میرا گلا خراب ہوتا ہے, مجھے سم ٹائم بہت تکلیف ہوتی ہے رات میں, اور صبح پڑھاتے وقت مجھے کوئی دقت, یعنی کہ بولنے میں پڑھانے میں مجھے وہ دقت کبھی نہیں. اور اس پر ڈاکٹر خود میرا جو ہے نا وہ حیران ہوتے, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا پڑھانا چھوڑ دیں, آپ نہیں پڑھائیں, ورنہ آپ کا جو ہے نا گلا, آپ کی ورٹیکل کارڈز یہ بند ہو جائیں گی. لیکن الحمدللہ بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم ہر بندے کو وہ دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے. پہلی بات مانگے, اور دوسرا یقین کے ساتھ مانگے, اسی نے دینا ہے, کوئی اور دینے والا نہیں ہے دنیا.
اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہی کہ مانگنے میں جلدی مت کرو، یعنی یہ مت کہو کہ اللہ آج ہی دے دے، یہ مراد ہے جلدی مانگنے سے؟ نہیں، جلدی مانگنے سے مراد یہ ہے کہ دعا مانگو، کچھ عرصہ مانگو. حدیث میں باقاعدہ آپ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگنے میں جلدی مت کرو. صحابہ نے کہا جلدی کیا ہے؟ آپ نے کہا جلدی یہ ہے کہ کچھ عرصہ دعا مانگو پھر کہو میں تو دعائیں مانگ کے بھی دیکھ لیا، کام ہی نہیں ہوا. یوں مت کرو. ہوتا ہے نا سم ٹائم کوئی کام ہی ایسا ہوتا ہے اللہ اسی وقت سنتے ہیں اور فیصلہ بھی جاری کر دیتے ہیں، لیکن وہ کام ہونا ہی کچھ عرصے بعد ہوتا ہے، یعنی اس کا فائدہ ہی کچھ عرصے بعد ہوتا ہے. ہمیں اس وقت پتہ نہیں ہوتا، ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہو جائے، مگر جب وہ مناسب وقت پر ہوتا ہے تو ہم خود بہت دفعہ بعد میں کہتے ہیں بہت اچھا ہوا یہ کام اب ہوا، اس وقت ہوتا تو یہ ہوتا یا یہ ہوتا. لیکن اس وقت جب ہو رہا ہوتا ہے واقعہ ہمیں شعور نہیں ہوتا. تو اللہ سے دعا مانگو تو بھروسہ رکھو. یہ ایسے ہی جیسے آپ کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں ماں باپ کو کہ امی مجھے فلاں گیم لے دیں، آپ کہتے ہیں اچھا لے دوں گی. اب بچہ کہتا ہے لے کے نہیں دی، آپ کہتے ہیں کہا ہے نا لے دوں گی، آپ نے سوچ لیا ہوتا ہے لے کر دے دیا، مگر آپ کہتے ہیں اچھا یہ جو ہے فروری کا مہینہ چل رہا ہے، مارچ میں پیپر ہے، لے دی تو پیپروں میں نمبر کم لائے گی، پیپر دے لے پھر لے دوں گی، چھٹیاں بھی گزر جائیں گی اور گیم بھی کھیل لے گی. ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم، اکثر ہی پلاننگ کرتے ہیں اور ہم پلاننگ میں ان کا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب بچے سم ٹائم چڑھتے ہیں یا اس طرح، ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. یا بچے جیسے ضد کرتے ہیں کہ جی ہمیں سوئمنگ پول لے دیں، آپ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، کچھ مہینے بعد لے دوں گی، آپ کہتے ہیں اچھا گرمی آئے گی تو لے دیں گے. تو یہ پلاننگ ہم ان کے فائدے کے لیے کرتے ہیں. یہی بات ہے ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ جی فلانی چیز چاہیے، اللہ جی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لیکن اس کو اس وقت یہ چیز دی تو یہ نقصان کرے گا، اس کو فلانے ٹائم دیں گے. تو وہ سب مصلحتیں اللہ کو بخوبی پتہ ہے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر کبھی ہم غیب کے پردے کے پیچھے جھانک کر یہ دیکھ سکے نا کہ اللہ کس طرح ہمارے کام ہینڈل کرتے ہیں تو ہم اتنے شرمسار ہو کہ کبھی شکوہ نہ. تو اللہ ہمارے کام اسی طرح سنوارتے ہیں جیسے مائیں کام سنوارتی ہیں نا بچوں کے، یعنی اس کو 70% آپ ہر بندے کے لیے زیادہ کریں اور نیکوکار کے لیے تو حد بھی کوئی نہیں. تو جیسے مائیں کیسے کرتی ہیں، بچہ پیشاب کر دیتا ہے نا تو ماں پتہ نہیں چلنے دیتی باپ کو، ہوتا ہے نا کہ ابا کو پتہ چلا تو کہیں گے میٹرس گیلا ہے نا، جلدی جلدی چادر اتار، اوپر کوئی دری وغیرہ ڈال کر کے جس سے نمنس فیل نہ ہو، پرفیوم کر کے اوپر دوسری چادر ڈال کے، باپ کے آنے سے پہلے پہلے سب کچھ بدل دیتی ہے نا کہ پتہ نہ چلے کہ بچے سے غلطی ہوئی ہے. ان کی 99% غلطیاں ہم کور کر لیتے ہیں، باپوں کو نہیں بتاتے. تو ایک ماں یوں کرتی ہے تو 70 مائیں اگر ایک جگہ جمع ہو ایک بچے کی تو وہ کیا کریں گی؟ تو اللہ ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، برابر نہیں کرتا. تو خود سوچیں وہ ہمیں کہاں کہاں سے بچاتا ہے، کیسے کیسی ہماری پلاننگ کرتا ہے. اس پلاننگ کا، اس بچانے کا کوئی انتہائی نمونہ ہم پیش نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اگر اللہ کی طرف سے دیر ہو رہی ہے نا تو اس میں خیر ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بنیادی بات یہ کہ دعا مانگو اور ہمیشہ خیر کی مانگو. یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. کبھی اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو مت کوسو، کیا پتا کون سا وقت جو ہے وہ قبولیت کا. تو عبد الرحمن السدیس مشہور امام کعبہ ہے، اللہ نے بہت شہرت دی ہے. حالانکہ آنےسٹ بات یہ ہے کہ ان سے زیادہ اچھے خوش آواز امام کعبہ بھی موجود ہیں، مگر عبد الرحمن السدیس بہت مقبول ہوئے. تو عبد الرحمن صاحب جو ہیں ان کا میں نے انٹرویو الجزیرہ میگزین میں پڑھا، تو وہ یہی تھا کہ بھئی آپ کیسے امام کعبہ بنے، بچپن سے پلاننگ تھی وہ. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، نہ ہی میرے ماں باپ نے سوچا تھا. میں بچپن میں بہت شرارتی تھا، اتنا کہ میری ماں مجھ سے تنگ آ جایا کرتی تھی. تو ایک مرتبہ مہمان آئے ہوئے تھے، میری ماں نے کھانا پکایا تو میری ماں تھوڑی دیر اندر بیٹھنے گئی تو میں نے کھانے کی ہانڈی میں باہر سے مٹی لا کے ڈال دی جو 2-3 کھانے بنائے تھے. تو جب میری ماں سرو کرنے کے لیے آئی تو برتن ڈھکن اٹھائے تو دیکھا مٹی پڑی ہوئی تھی، سمجھ گئی میں نے ڈال دیا. تو کہتے انہوں نے مجھے پکڑا اور کھانا پکانے کا چمچہ اٹھایا مارنے کے لیے نا، تو پھر ہاتھ ان کے ایسے اٹھایا وہ ہاتھ روک لیا اور کہنے لگی کہ عبد الرحمن اللہ تجھے امام کعبہ بنائے. کہتی بس میری ماں نے اس وقت یہ کہا اور چھوڑ دیا مجھے. تو وہ کہتے ہیں بس میری ماں کی وہ دعا قبول ہوئی. کوئی پلان نہیں تھا لیکن میں امام کعبہ بنا. اور میں یہی دیکھتی ہوں کہ ماں کی دعا کی برکت ہے، امام کعبہ تو ماشاءاللہ بنے الحمدللہ. سب سے بڑا ہمارا مذہبی منصب ہے. تو امام کعبہ تو بہت سارے ہیں لیکن کتنوں کے نام آتے ہیں آپ کو؟ مگر عبد الرحمن السدیس کا ہر کسی کو نام آتا ہے نا، بچوں کو بھی نام آتا ہے. اور حالانکہ میں وہی دیکھتی ہوں کہ جب ہم قرات سنتے ہیں تو ان سے بہت زیادہ خوش الحان کاری موجود ہے. امام کعبہ کئی ایسے ہیں جو انتہائی جو ہے نا خوش الحان ہیں.
لیکن جو مقبولیت عبد الرحمن السدیس صاحب کے حصے میں آئی وہ اور ہی چیز ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ماں کی دعا. تو دعا میں یہ اثر. تو بچوں کے لیے دعائیں کیا کریں، خاص طور پر غصے میں. ہم صحابہ میں یہی بات پاتے ہیں، جب ایک دوسرے پہ غصہ چڑھتا تھا نا تو کہا کرتے تھے اللہ اس پہ رحم کرے. تو لہٰذا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کتے کسی صورت رکھنا جائز نہیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ جی میں نے ابو ہریرہ سے پوچھا تھا، تو ابو ہریرہ کہہ رہے تھے کہ نگہبانی کے لیے اور جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے رکھنا جائز ہے. تو ابن عباس کو غصہ آیا، حالانکہ رائے ابو ہریرہ کی صحیح تھی، مگر ان کو غصہ آیا. تو کہنے لگے ابو ہریرہ پہ اللہ رحم کرے، وہ تو زمیندار ہو گیا نا، ان کو کچھ زمین وغیرہ ملی تھی حکومت کی طرف سے. تو کہنے لگے ہاں وہ تو زمیندار ہو گیا نا. یعنی غصہ آیا لیکن پہلے کہا اللہ اس پہ رحم کرے. اسی طرح ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے جب یہ بات بیان کی گئی کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جنبی انسان، حائضہ عورت، کالا کتا یا گدھا گزرے سامنے سے تو نماز باطل ہو جاتی ہے نمازی. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، غصہ آیا، کہنے لگی اللہ ابو ہریرہ پہ رحم کرے، اس نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا. تو پھر اس کے بعد باقی بات کی. تو ان کی دیکھیے پہلی بات کیا ہوتی تھی؟ اللہ اس پہ رحم کرے، کہ غصے میں بھی دعا دیتے تھے. تو دعا کی بڑی اہمیت. اور ہمارا دعا سے رابطہ جو ہے نا وہ ٹوٹتا جا رہا. ہم لوگ مشورے کرتے ہیں، ہمارے بچے پریشان کرتے ہیں، ہم سائیکیٹرسٹ سے ٹائم دیتے ہیں. وہ جس نے دماغ بنایا ہے اس سے بات نہیں کرتے، اس سے ضرور بات کریں، کیونکہ دماغ کی پیچیدگیاں وہ جانتا ہے، دلوں پر تسکین اس نے اتارنی ہے. اور یہ جو بے سکونی ہے نا عمومی، اس کا حل کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد ہے دلوں کا سکون. ہم جتنا اس یاد سے دور ہو رہے ہیں نا اتنا بے سکون ہو رہے ہیں. تو اللہ کی یاد کی طرف لانا. نماز تو فرض ہے، اس کے علاوہ اذکار کرنا، دعا کرنا. بچوں کو یہ سکھائیں کہ جب پریشان ہو تو دعا کرو، جب پریشان ہو تو دعا کرو. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. اور گھر کے علاوہ استادوں کو بھی یہ کرنا چاہیے. یعنی آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے پرائیویٹ سکولز میں کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، تو انہیں کہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں استاد کہیں. استاد کے کہنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے. جیسے میرے جو بچے ہیں نور الہدا وغیرہ، تو ان کو اب KG میں آ کر یہ ٹیچ کیا گیا، نور کو، پوری کلاس کو اوبویسلی، کہ بھئی کوئی مسئلہ ہو تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. تو میں نے یہ دیکھا کہ گھر میں کئی دفعہ ہم نے کہا اور وہ مانگتی بھی ہے، لیکن وہاں سے کہنے کے بعد اس کی عادت بن گئی ہے. وہ اکثر آج میں نے اللہ جی سے یہ دعا مانگی، آج میں نے اللہ جی سے یہ دعا مانگی. تو کام تو اس کے ہونے ہی ہوتے ہیں، مگر اللہ سے جو اس کا رابطہ بن رہا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اور اللہ رب کریم سے جو رابطہ بنتا ہے دعا کے ذریعے، وہ اور کسی طرح سے نہیں بن سکتا. تو بچوں میں یہ چیز جو ہے نا بطور عمل پیدا کریں، بطور عقیدہ نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو بڑی مشکل میں، مصیبت میں مانگنی چاہیے اور باوضو بیٹھ کر جائے نماز پر مانگنی چاہیے. نہیں، دعا تو ہمارا اللہ کا وہ رابطہ ہے جو ہر وقت رہنا چاہیے، اور مصیبت میں نہیں، ہر وقت ہمیں جو چاہیے اللہ سے کہیں، جو چاہیے اللہ سے کہیں، ہر وقت کہیں. اور یہی بات صحابہ کہتے ہیں کہ ہانڈی کا نمک یا جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہوتا ہم اللہ سے مانگتے. کیوں مانگتے اللہ سے؟ رابطے کے لیے. رابطے کے لیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرتے تھے، کام کرتے تھے، کماتے تھے، بازار سے جا کے خرید کے لاتے تھے، لیکن کہتے اللہ سے تھے کہ اللہ جی مجھے جوتے کا تسمہ چاہیے. حالانکہ خرید کے تو خود ہی لا رہے ہیں یا اپنے ملازم کو بھیج کے منگوا رہے ہیں پیسے دے کر. اللہ سے کہنا اصل میں کس لیے تھا؟ اللہ سے رابطے کے لیے. تو اس رابطے میں ہر وقت رہیں. جیسے بچے آ کے ہمیں کہتے ہیں نا، ہمارا بچوں کا رابطہ بچپن میں بہت زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ بچہ جتنا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اتنا رابطہ ہوتا ہے. چھوٹا بچہ بہت زیادہ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے کیونکہ وہ بالکل اٹھ بھی نہیں سکتا. پھر وہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر کھانے پینے کے لیے، کاموں کے لیے، کپڑوں کے لیے ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ. پھر جب اور اتنا ہی رابطہ رہتا ہے. پھر جب وہ تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے، خود کھانے لگ جاتا ہے، تو پھر ہمارا رابطہ اور کم ہو جاتا ہے. پھر جب بچہ کپڑے بھی خود پہننے لگ جاتا ہے، نہانے بھی خود لگ جاتا ہے، رابطہ اور کم ہو جاتا ہے. اور پھر جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، سب کچھ کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر ہم ترستے ہیں بچہ ہمارے پاس بیٹھے. ہم جتنا اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے اتنا ہمارا اللہ سے رابطہ بڑھے گا. اور جتنا ہم کہیں گے نا میں خود ہی کر لوں گا، اتنا ہم اللہ سے بھی دور ہوں گے اور بے آسرا بھی ہوں گے. تو دعا کو عادت بنا لیں. ہر وقت دعا کیا کریں، ہر وقت دعا دیا کریں، اور ہر وقت ایسے کام کریں کہ آپ کو دعائیں ملیں. یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کہا کرتے تھے مجھے دعا، میرے لیے دعا کیا کرو.
بچوں کو کھیلتا دیکھتے نا تو پیار وغیرہ کرتے اور ان سے کہتے میرے لیے دعا کیا کرو. بندہ پوچھے ان کو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری تعلیم کے لیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں دیا کرتے تھے. کوئی چیز لا کر دیتا تو دعا دیتے, کوئی خدمت کرتا تو دعا دیتے. انس پتہ ہے کیا کہا کرتے تھے؟ انس کہتے تھے ایک مرتبہ میں نے آپ کا کوئی کام کیا, آپ نے مجھے 25 مرتبہ دعا دی. اس وقت میں 25 مرتبہ مجھے دعا دی کہ اللہ تم پہ برکت دے, اللہ تم پہ رحم کرے, تمہیں اور تمہاری ماں کو. نا ام سلیم ماں تھی ان کی, نہیں ام سلیم ہاں انس کی ماں تھی. تو انس کہتے ہیں کہ مجھے اور میری ماں ام سلیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 مرتبہ دعا دی. تو مجھے تو کہتے ہیں کسی سے دعا کرانے کی حاجت ہی محسوس نہیں ہوتی, یعنی یہ وہ خوشی سے کہا کرتے تھے. تو دعا ایسی چیز, تو دعا کیا کریں, دعا دیا کریں, بچوں کو دعا دیا کریں اونچی آواز میں. کیوں؟ بچے سیکھیں گے. اسلام میں دعا کی اہمیت بہت زیادہ. دعا کیا ہے؟ وش. یہ وش فل تھنکنگ جو ہے نا, یہ بہت کام آتی ہے اور دوسروں کے کام آئے تاکہ وہ آپ کو دعا دے. ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہا بھی کریں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے کہ میں کچھ پریشان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو جائے, تو میں کیا کروں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا پاک زبان سے دعا کرو. وہ کہنے لگے پاک زبان کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے بھائی سے اپنے لیے دعا. بھائی سے مراد مسلمان بھائی. اپنے مسلمان بھائی سے اپنے لیے دعا کرا, تیرے مسلمان بھائی کی دعا تیرے حق میں قبول ہوگی اور اس کی زبان تیرے حق میں پاک ہے اگرچہ وہ گنہگار بھی ہو. ٹھیک ہے, تو دوسرے آپ کے ساتھ ایسے ریلیشن میں ہو کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں. جب وہ آپ کے لیے دعا کریں گے قبول ہوگی. اور پھر اللہ نے اتنا خوبصورت سلسلہ رکھا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہو کہ اللہ میرے بھائی کو فلاں چیز عطا کر, اللہ کہتے ہیں اچھا اسے بھی دی اور جا تجھے بھی دی. ہمیں بغیر ضرورت کے وہ چیز گرانٹ کی جاتی ہے. کس وجہ سے؟ خیر خواہی کی وجہ سے. اللہ خیر خواہی مسلمانوں کے درمیان اتنی پسند کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کر. بچوں کے لیے خاص طور پر, بچوں کے فیز ہوتے ہیں نا, بچے مختلف فیز میں آتے رہتے ہیں اور ایج کے ساتھ کوئی فیز آتا ہے ان کو غصہ آتا ہے, کوئی فیز آتا ہے وہ ضد کرتے ہیں. پھر بچوں کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں. کوئی بچہ عام طور پر, پہلا بچہ بڑا ٹھنڈا مزاج کا ہوتا ہے, دوسرا تیز اور تیسرا تیز تراز. پھر ہم تنگ پڑتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ تو ایسے ہی پال گیا, اس سے مصیبت ڈال دی. یا مت کہیں ایسے, سب بچے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. تو جس بچے کے مزاج سے تنگ ہے اس کے لیے دعا کریں زیادہ. بہن بھائیوں کو بھی کہیں اس کے لیے دعا کرو. اسے وہ خود, بچے خود بھی ڈسکس کرتے ہیں نا, یعنی جیسے غصہ آتا ہے تو آپ کسی وقت جب وہ ٹھنڈا ہو تو اسے پوچھے تو ویسے کیوں کرتے, تو کہے گا مجھے پتا نہیں چلتا. تو اس کو کہیں اچھا اللہ سے اپنے لیے دعا کرو, خود بھی دعا کرو, دعا کی تعلیم لیں. دعا مسائل کا بہت بڑا حل ہے. ہمیں لگتا ہے یہ چھوٹی سی چیز ہے, یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. اور پھر سب سے اہم بات, اگر کوئی چیز تقدیر ہے اور اٹل ہے تو دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر وہ اٹل ہے تو چینج نہیں ہوگی. یعنی فرض کریں بیماری آئی ہے اور آپ دعا مانگ رہے ہیں, وہ بیماری مرض موت ہے, اسی میں وفات ہونی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا, وہ آپ کا مرض موت تھا. 3 سال آپ نے دعائیں مانگی, اور صرف آپ نے, صحابہ نے نہیں مانگی ہوں. یا مجھے بتائیں کہ جب آپ بیمار تھے صحابہ کس شدت سے آپ کی صحت کی دعا مانگتے ہوں گے, ہے نا. اگر ہمارے ماں باپ بیمار ہوں, ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں, بچوں کو بھی بھول جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ جی میری ماں کو بس بچا لو, ہے نا. تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس شدت سے دعا مانگتے ہوں گے, مگر نہیں قبول ہوئی. سب کی وہ دعا قبول نہیں ہوئی, کیونکہ مرض الموت کا کوئی علاج نہیں. تو جو چیز اٹل ہوتی ہے وہ نہیں ٹلتی. اٹل چیز کیا ہوتی ہے؟ مرض الموت, موت کا وقت وغیرہ. اگر کسی کا موت کا وقت ہی آ گیا تو پھر کتنی بھی دعائیں مانگ لیں, پھر اس سے جانا ہی ہے. تو پھر ایسی صورت میں دعا کیا فائدہ دے گی؟ یہ بات صحیح ہے کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے, دعا بدل سکتی ہے, مگر تقدیر کے کچھ فیصلے نہیں بدلے جاتے. لیکن دنیا کے سب سے نیک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت, سب کی یہ دعا تھی اس وقت, سب کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو جائے. مگر آپ, موت کا وقت تو نہیں ٹلتا, صحت بھی نہیں پائی, 3 سال مستقل بیمار رہے. اور اس دوران آپ حج پر بھی گئے, کیا آپ نے حج پر دعا نہیں مانگی ہوگی؟ صحابہ نے نہیں مانگی ہوگی. عرفہ میں طواف کے دوران آپ کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی. لیکن وہ آپ کا مرض الموت تھا, اس میں کبھی کمی ہوتی تھی, کبھی زیادتی ہوتی تھی. 3 سال آپ مستقل بیمار رہے, حج پر بھی آپ بیمار تھے, اسی لیے تو آپ نے حالت احرام میں ہجامہ کرایا تھا. آپ کبھی نہ کرواتے اگر آپ کو اتنی تکلیف نہ ہوتی.
آپ کو اتنی تکلیف تھی کہ آپ نے اس وقت ہجامہ کروایا کمر پر, ڈیفینیٹلی آپ کو بہت زیادہ تکلیف تھی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہے کہ اس میں دعا بظاہر قبول ہی نہیں ہوئی تو دعا کیا فائدہ دے گی؟ آخرت کے لیے سنبھال لی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبولیت کی ادنا ترین شکل ہے کہ تمہیں وہ ملے جو تم مانگ رہے ہو. اس سے بہتر شکل یہ ہے کہ تمہیں اس سے اچھی چیز دے دی جائے, اور سب سے اچھی شکل یہ ہے کہ تمہارے لیے آخرت کی نعمت رکھ لیتے ہیں اللہ, کیونکہ کسی سبب سے وہ چیز تمہیں دنیا میں نہیں ملنی ہوتی. تو قیامت کے دن تم سب حسرت کرو گے کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی, ہمیں سارا کچھ آخرت میں مل جاتا. تو اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں اور وہ اللہ نہ کرے نہیں قبول ہونی کسی سبب سے, اور وہ کام کبھی بھی نہیں ہونا, then it's okay. اللہ آخرت میں پتہ نہیں اس کے بدلے کیا کیا دیں گے. تو لہٰذا دعا وہ چیز ہے کہ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ آئے چوکھا. کوئی مشقت نہیں ہے, وضو بھی نہیں کرنا پڑتا, یعنی نماز میں بہرحال مشقت ہے, سردی ہے آپ اٹھ کے وضو کر رہے ہیں, تیار ہو رہے ہیں, اس میں کوئی مشقت نہیں ہے, صرف ایک زبان ہلانی ہے. تو ہلائیں اور یقین کریں یہ آپ کے گناہوں کو کھا جانے والی چیز ہے, اور یہ اللہ سے ایسے رابطے میں جوڑ دیتی ہے کہ اللہ آپ کو یاد رہتا ہے. تو بچوں کی نا ہڈوں میں ڈال دے دعا مانگنا, بچوں کی ہڈوں میں ڈال دیں, پھر آپ دیکھیں 2-3 چیزیں ان میں آئیں گی. ایک, مایوس کبھی نہیں ہوں گے, کبھی مایوس نہیں ہوں گے, کیونکہ دعا کا راستہ ہمیشہ کھلا رہے گا نا. لہٰذا ڈپریشن ان کو نہیں آئے گا. یہ آج جو لوگ ڈپریس نظر آتے ہیں نا, ہر دوسرا بندہ جو مجھے ڈپریشن ہے, میرے پاس کئی خواتین آتی ہیں جو مجھے ڈپریشن ہے, اسی وجہ سے ہے اللہ سے رابطہ چھوڑا ہوا ہے, دعا کرتے نہیں ہیں. لہٰذا کوئی مصیبت آتی ہے تو لگتا ہے راستے بند ہے, میاں ہے ماں باپ نہیں ہے. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے درمیانی ایج میں. اب میاں بے روزگار ہو گئے ہیں, یا میاں ناراض ہو گئے ہیں, لڑ پڑے ہیں, یا انہوں نے دوسری شادی کر لی, تو اب لگا زندگی رک گئی. حقیقی مالک تو بیٹھا ہوا ہے, کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا, سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن دعا کا تصور ہی نہیں ہے. ڈپریشن کی بڑی وجہ دعا کا خاتمہ ہے ہماری زندگیوں سے. تو ڈپریشن نہیں ہوگا, مایوسی نہیں آئے گی. دوسری بات, اللہ سے رابطہ کبھی نہیں ٹوٹے گا کسی صورت میں. تیسری بات, پازیٹیو تھنکر ہو جائیں گے, کیونکہ دعا تو پازیٹیو تھنکنگ سے ہوتی ہے. مجھ سے ایک بہن ملنے کے لیے آئیں, اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے, کہنے لگی کہ میرے گھر والے میری بد دعا سے ڈرتے ہیں. میں نے کہا کاش آپ کے گھر والے آپ کی دعا کی لالچ کرتے. اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ اللہ آپ کی زبان کا اتنا پاس کرتے ہیں تو پازیٹیو بات کیوں نہیں کرتی, بد دعائیں کیوں دیتی ہیں؟ پھر میں نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سنائے. تو اس وقت ان کو کچھ ناگوار گزری, میری باتیں چلی گئی. پھر 2 دن بعد آئیں تو کہنے لگی کہ میں نے بہت سوچا اور مجھے آپ کی بات صحیح لگی. اور آپ یقین کریں 2 دن پہلے جب آئیں تو ان کا چہرہ ایسے گھٹا ہوا ڈپریس تھا, اور 2 دن بعد آئی نا تو چہرے پہ ایسے کھلکھلاہٹ سی تھی. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بھائی آپ کو کتنا فرق پڑا سوچ کا وہ مجھے نہیں پتا, لیکن آپ کے چہرے پہ جو اثرات ہیں نا وہ اس دن مایوسی والے تھے, اور آج جو ہے نا وہ خوشگوار سے ہیں. تو آپ کو تو فرق پڑے گا نا, تو آپ دعا کیوں نہیں دیتی؟ یعنی وہ کہنے لگی کہ میرے گھر والے میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں, صرف میری بد دعا کے ڈر سے نا, کہ ان کو پتہ ہے میری بد دعا قبول ہوتی ہے, تو وہ جو ہے نا میرا پاس کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ دعا کیوں نہیں دیتی کہ اللہ آپ کے گھر والوں کا آپ کے ساتھ اچھا کر دے, آپ نیگیٹو بد دعائیں کیوں کرتی ہیں؟ ہمارا ذہن اس قدر الجھا ہوا ہے, پازیٹیوٹی نہیں ہے. تو جب ہم دعا مانگنا شروع کرتے ہیں نا پازیٹیوٹی آ جاتی ہے. چوتھی چیز, رشتے قریب کلوز ہو جاتے ہیں, رشتے جڑ جاتے ہیں جس کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ دعا مانگتے ہیں, اگلا کہتا ہے بھائی میں پریشان, تو آپ کہتے ہیں میں تمہارے لیے بہت دعا کرتی ہوں, کہتے ہیں نا. تو پھر قدرتی طور پر دل میں محبت آتی ہے کہ یہ تو وہ بندہ ہے جو میرے لیے دعائیں مانگتا ہے, یہ تو وہ بندہ ہے جو میرے لیے دعائیں مانگتا ہے. تو دعا سے رشتے جڑتے ہیں, محبت آتی ہے, یہ اس کے ایڈیشنل فائدے ہیں. اور پھر ہر وقت بندہ ایک طرح حالت عبادت میں رہتا ہے, کیونکہ دعا تو عبادت کا مغز ہے. اور اتنی بڑی عبادت اللہ نے کیسے رکھی ہے؟ بلا مشقت, کوئی مشقت نہیں ہے. ہانڈی پکا رہے ہو, پاک ہو ناپاک ہو, جو کر رہے ہیں دعا کرتے رہو. تو لہٰذا دعا ہر وقت مانگتے رہیں اور بچوں کو عادت ڈال دیں, اور اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا. کبھی تو بچے ہمارے لیے بھی دعا کریں گے, ہے نا, کبھی تو ہمیں بھی یاد کریں گے. بالکل, اور اس وقت بچے دعا کریں گے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا دعا کو نا زندگی کا حصہ بنا لیں.